أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھے محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں عالمین میں اس گھر سے متصل اور قریب فرمایا ہے کہ جس گھر میں مصطفیٰ، مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندے نظر آتے ہیں، اور جس گھر میں اصطفائیت کا تسلسل نظر آتا ہے، جس گھر میں جو فرد بھی ہے وہ فرد ہے، جو فرد بھی ہے وہ منفرد ہے، جو فرد بھی ہے وہ چنا ہوا ہے، جو فرد بھی ہے وہ انتخاب کیا ہوا ہے، اور انتخاب بھی کسی عام مخلوق کا نہیں بلکہ خالق مخلوق کا انتخاب ہے۔ اور یہ گھرانے کہ جنہیں اللہ نے مصطفیٰ گھرانے قرار دیا، یہ آل کہ جسے اللہ نے آل مصطفیٰ قرار دیا، اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ہم چنتے ہیں، ہم انتخاب کرتے ہیں۔ ہم نے آدم کا انتخاب کیا، ہم نے نوح کا انتخاب کیا، لیکن ہم نے آل آدم کا انتخاب نہیں کیا۔ اگر یہ کہہ دیتا کہ ہم نے آل آدم کو مصطفیٰ بنایا ہے تو یزید بھی کہتا کہ میں مصطفیٰ ہوں، اس لیے کہ ہر اولاد آدم کہتی کہ میں آدم کا بیٹا ہوں، میں اولاد آدم ہوں تو میں بھی مصطفیٰ ہوں۔ اس لیے اللہ نے حضرت آدم کے لیے صرف لفظ منفرد طور پر کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم،
ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا. اسی طریقے سے آگے بڑھی بات تو کہا کہ ہم نے نوح کو مصطفیٰ بنایا. اور نوح کی اولاد اور آل نوح نہیں کہا، اس لیے کہ نوح کا جو منہ بولا بیٹا تھا وہ نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پسند کر بیٹھا. نوح کا جو منہ بولا بیٹا تھا وہ نبی کو چھوڑ کر پہاڑوں پہ چڑھ گیا. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم پہاڑ پر چڑھ جانے والے کو نبی کی اولاد نہیں بنائی. تو اس نے آل نوح بھی نہیں کہا، اس لیے کہ کشتی میں جو افراد سوار تھے وہ قوم نوح تو تھے، آل نوح نہیں تھے. اگر آل نوح کہہ دیتا تو کشتی کے جتنے افراد تھے سب کہتے کہ ہم نوح کی آل ہیں. نہیں جملہ پہنچا. کشتی کے جتنے افراد تھے اس میں نوح کی قوم شامل تھی، اور وہ کہ جو ایمان لائے تھے وہ شامل تھے 80 افراد. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آل نوح کو مصطفیٰ بنایا. اگر کہہ دیتا تو نوح کے دوست بھی کہتے کہ ہم اہل بیت میں ہیں، نوح کی قوم بھی کہتی کہ ہم اہل بیت میں، ہم اہل بیت نوح میں، ہم آل نوح میں. اس لیے انفرادی طور پر جناب آدم کو منتخب کیا اور انفرادی طور پر جناب نوح کو منتخب کیا. لیکن جب بات اس منزل پر پہنچی کہ جہاں قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے، ادھر سلامت رہیں، کہ جہاں قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے، جہاں ابتلا اس منزل پر پہنچے کہ کوئی نبی مبتلا ہو آزمائش میں، اور آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد کامیاب ہو جائے اور پے بپے اسے امتحانات سے گزارا جائے. اور جب امتحانات سے گزارا جائے تو ایک نیا زاویہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ امتحانات سے گزارا جائے تو ابراہیم نے ایک بار کہا کیا یہ امتحان میری اولاد سے بھی لیا جائے گا؟ اللہ نے کہا لیا تو جائے گا، لیکن تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان سے نہیں لیا جائے گا. یعنی جو عہدہ امامت ہے وہ امتحان کے بعد ملا کرتا، جو عہدہ امامت ہے وہ ابتلا کے بعد ملا کرتا، اس لیے کہ بہت بڑا عہدہ ہے، معمولی عہدہ نہیں ہے. تو اس لیے کہہ دیا ہم نے آل ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے آل عمران کو مصطفیٰ بنایا، صرف عمران کو نہیں، ہم نے آل عمران کو مصطفیٰ بنایا. اب یہاں سے دیکھیں تسلسل ہے آل ابراہیم اور آل عمران. وہاں ہے آدم اور نوح، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. آیتیں آپ کی بچپن سے سنی ہوئی ہیں. تو اب کہتا ہے کہ آل ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا، آل عمران کو مصطفیٰ بنایا. اور جب ابتلا میں، آزمائش میں، امتحان میں یہ آل ابراہیم پوری اترتی چلی گئی تو اللہ نے کہا کہ چونکہ امتحان میں، ابتلا میں، آزمائش میں جس ابتلا میں ہم مبتلا کرتے رہے یہ پورے اترتے چلے گئے، تو اب ہم درود کا آغاز بھی آل ابراہیم ہی سے کر رہے ہیں. اب ہم آل ابراہیم پر درود کا آغاز کر رہے ہیں. یعنی جہاں امامت جائے گی درود بھی وہیں جائے گا. یہ جگہ سلامت رہے. ہر مجمع یہ اتنی مشکل باتیں نہیں سمجھتا، خدا آپ کو سلامت رکھے. یعنی جہاں سے امامت کا آغاز ہے وہیں سے درود کا آغاز ہے، جہاں سے امامت کا آغاز ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ جہاں تم نے ہمارا گھر بنایا اس مکے کا امام بنا دیا، مکے کا امام نہیں کہا، ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا. اب ابراہیم کو جو مانے وہ انسان ہوگا، اور جو انسان ہوگا وہ ابراہیم کو مانے گا. اور ابراہیم کو کوئی انسان ماننے کا دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک وہ ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نہ پڑھ لے. جدھر سلامت رہے. کل کی تقریر سے میں متصل ہوں. تو اب جہاں سے امامت کا آغاز ہے، جناب ابراہیم سے امامت کا آغاز ہے، تو وہیں سے درود کا آغاز. اس لیے کہیں یہ نہیں ہے کہ ہم پروردگار ویسے ہی محمد و آل محمد پر درود بھیج جیسے آدم پر درود بھیجا تھا، جیسے نوح پر اور اولاد نوح پر درود بھیجا تھا. کہ نہیں،
جیسے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود بھیجا تھا ویسے تو محمد و آل محمد پر درود بھیج. تو اب جہاں سے امامت ہے وہیں سے درود ہے. اس کا مطلب ہے کہ درود کا ربط گہرا ہے امامت سے. لیکن امام بھی اللہ نے دو قسم کے بنائے ہیں. ایک امام حق ہے, ایک امام باطل ہے. ایک امام جنت ہے, ایک امام جہنم ہے. بھائی سنی بھی آئے تھے آپ کی, میں تو سمجھ رہا کہ آپ پہنچ جائیں گے فوراً. اللہ نے دو قسم کے امام بنائے, دونوں قسم کے اماموں کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کر دیے ہیں. سورہ قصص میں, سورہ ابراہیم میں اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. کہا کہ اماموں میں کچھ امام ایسے ہیں جو ہمارے کہنے سے امام بنے, جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں, اور ہم نے ان پر وحی کی ہے, یعنی امام پر وحی بھی ہوتی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, ہم نے ان پر عمل خیر کی وحی کی ہے. ہم ان سے کہتے رہتے ہیں کہ عمل خیر کی وحی, عمل خیر کی وحی, یعنی تم بھی عمل خیر کرو اور اپنی قوم سے بھی کہو کہ عمل خیر کریں, عمل خیر کریں. اس کا مطلب ہے کہ ہر امام جو اللہ کی طرف سے بنا ہوا ہے وہ اپنی قوم کو عمل خیر کی طرف بلاتا ہے, عمل خیر کی طرف بلاتا ہے. ہر امام جو امام حق ہے, اللہ کی طرف سے بنا ہوا ہے, وہ اپنی قوم کو عمل خیر کی طرف بلاتا ہے. نہیں پہنچے, عمل خیر کی طرف بلاتا ہے. تو عمل خیر کی طرف بلانے ہی وہ کہتے ہیں حی علی خیر العمل. کہا کہ وہ اوحینا الیہم فعل الخیرات, ہم نے ان سے کہا ہے کہ اپنی قوم کو عمل خیر کی طرف بلائے, عمل خیر کی طرف بلائے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمل خیر ہر دور میں بدلتا رہے گا؟ کیا عمل خیر آدم کے دور میں کچھ اور تھا, نوح کے دور میں کچھ اور ہو گیا, ابراہیم کے دور میں کچھ اور ہو گیا, موسیٰ کے دور میں کچھ اور ہو گیا, عیسیٰ کے دور میں کچھ اور ہو گیا؟ نہیں, ہر دور میں عمل خیر ایک ہی رہے گا. اس لیے کہ عمل خیر کی وحی کرنے والا اللہ بھی ایک ہی ہے. اللہ نہیں بدلتا تو وحی بھی نہیں بدل رہی. جب وحی بھی نہیں بدل رہی تو عمل خیر بھی نہیں بدلے گا. تو آدم کے دور میں عمل خیر, نوح کے دور میں عمل خیر, ابراہیم کے دور میں عمل خیر, موسیٰ اور عیسیٰ کے دور میں اور مصطفیٰ کے دور تک عمل خیر ایک ہی رہے گا. اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ حی علی خیر العمل کی صدا جب بلند ہوئی تو پیغمبر نے کس لیے کہا کہ آگے والوں کو پیچھے بلا لو, پیچھے والوں کو آگے بلا لو؟ تھوڑی سی آواز بہتر کرو, روزانہ والی آواز نہیں ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے آپ, یہ ایک قسم کا امام جو امام حق ہے. اور خراب کر دیا آواز, چلو پہلے جیسی تھی ویسی رہنے دو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ہے وہ امام کے جو امام حق ہے. دو قسم کے امام. آپ چونکہ چپ ہوئے تھے اس جملے پہ, اس لیے مجھے روکنا پڑا, نہیں تو مجھے بہت عظیم منزل پہ آپ کو لے کے جانا تھا. لیکن جب چپ ہو جاتے ہیں تو مجھے سمجھانا پڑتا. کہا کہ دو قسم کے امام ہیں. میں نے کہا کہ جہاں سے امامت کا آغاز ہے وہیں سے درود کا آغاز ہے. بات یاد ہے آپ کو؟ تو اب ہر کوئی اپنے کو امام نہ کہنے لگ جائے, اس لیے کہ اللہ نے دو قسم کے امام رکھے. اللہ نے نہیں رکھے, یقیناً اللہ نے تو اختیار دے دیا. اللہ امام حق بناتا ہے اور جو امام باطل ہوتا ہے وہ خود بنتا. اس لیے کہ اللہ کہہ چکا, اور اس کو آپ کئی جگہ منطبق کر سکتے ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور جو کچھ برا ہوتا ہے وہ سب تمہارے نفس کا کیا تھا. اس لیے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا, اللہ ظلم نہیں کرتا. توجہ فرمائی آپ نے. تو اب دو قسم کے امام میں نے کہہ دیا. ایک امام حق کہ یہدون بامرنا, جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں, انہی پر ہم وحی کرتے ہیں, انہی پر ہم وحی کرتے ہیں. یعنی امام حق پر بھی وحی ہوتی. لوگوں نے کہا کہ بھائی یہاں امام سے مراد انبیاء ہیں, امام سے مراد رسالت ہے, امام سے مراد نبوت ہے.
اجازت ہے بات کرنے والے تفسیر کیے جائیں، لیکن ہمارے یہاں تفسیر بالرائے یا تفسیر بالقیاس یا تفسیر بالاجماع حرام۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ پیغمبر جہاں پورا قرآن سنا کے گئے وہیں پورے قرآن کے ایک ایک حرف کی تفسیر بھی بتا کے گئے۔ پیغمبر قرآن کو ناطے چھوڑ کے نہیں گئے، پیغمبر کا کام صرف قرآن پہنچا دینا نہیں تھا۔ اگر صرف قرآن پہنچا دینا ہوتا تو جبرائیل بھی پہنچا دیتے۔ کچھ ہو گیا آپ اس بات؟ اگر صرف قرآن پہنچانا ہی بڑی بات ہوتی ہے، ایک کام ہوتا تو جبرائیل بھی پہنچا دیتے پوری امت کو۔ لیکن وزن قرآن اٹھانا صرف اس کے ہی بس کی بات تھی جو علم خدا کا وزن اٹھا سکے۔ اس لیے کہ قرآن علم خدا ہے تو صرف پہنچا دینا نہیں تھا، بلکہ ہر عمل کی تشریح بھی تھی، ہر عمل کی تفسیر بھی تھی، ہر حرف کی تفسیر اور تعبیر بھی تھی۔ ہمارے بھائی لوگ تعبیر سے بڑے متنفر ہو جاتے ہیں، یہ تعویلات کیا ہے، تعویلات کیا ہے، تعویلات کیا ہے، آپ تعبیر کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہم تعبیر کی طرف نہیں جاتے، ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ تعبیر کا صرف تلاوت کی جائے۔ یعنی جو اچھا تعبیر کس کی ہوتی ہے؟ تعبیر ہوتی ہے متشابہات اور تفسیر ہوتی ہے محکمات۔ میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ آپ سب اس بات پر بہت تقریریں سن چکے ہیں، اس لیے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اور اسی حسن ظن کے تحت میں بات آگے بڑھا رہا ہوں، محکم متشابہ پر رک نہیں رہا۔ تو محکم کی تفسیر ہوتی ہے، متشابہ کی تعویل ہوتی ہے۔ متشابہ کا مطلب ہے کہ لفظ نظر کچھ اور آ رہا ہو اور پیچھے معنی کچھ اور ہو، پیچھے معنی کچھ اور ہو۔ کل میں نے ایک لفظ آپ کے حوالے کیا، حسنہ، یاد آ گئی بات کہ لفظ کہہ رہا ہے حسنہ کا مطلب ہے نیکی، لیکن پیغمبر نے تعبیر کی، اس لیے کہ پیغمبر کو تعبیر کی اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تعبیر میں، متشابہات کی تعبیر میں اپنے کو تنہا نہیں رکھا، کہا میں بھی تعبیر جانتا ہوں اور راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہ بہت مشہور آیت ہے جو آپ بچپن سے سن رہے ہیں، اس لیے میں نہیں دوہرا رہا کہ یہ آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ آپ کہہ لیں کہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ متشابہ کیا ہے، محکم کیا ہے، اس لیے آپ کے سامنے نہیں بات کر رہا، اس لیے کہ آپ کو سب پتا ہے۔ تو چونکہ اللہ کی طرف سے مصطفیٰ کو علم تعبیر دیا گیا، علم تعبیر دیا گیا ہے، تو مصطفیٰ تعبیر کر سکتے ہیں، مصطفیٰ تعبیرات کر سکتے ہیں۔ اس لیے مصطفیٰ پورا قرآن بھی دے کے گئے اور مصطفیٰ قرآن کی تفسیرات و تعبیرات بھی امت کے حوالے کر کے گئے۔ اور پھر یہ اتنی احتیاط کی مصطفیٰ نے، اتنا کریم، اتنا رحیم، اتنا رؤوف نبی۔ دیکھیے ہمارے نبی کو اللہ نے رؤوف اور رحیم بھی کہا، جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام۔ ہمارے نبی کو اللہ نے کہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنین پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ رؤوف اور رحیم ہے؟ وہ اللہ جو خود بھی رؤوف ہے اور خود بھی رحیم ہے، سمجھے اس بات؟ وہ اللہ کہ جو خود اپنا نام بتا چکا ہے کہ میں رؤوف بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، وہ مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے یہ بھی رؤوف ہے، یہ بھی رحیم ہے۔ تو اب کہہ کے دیکھو، اب جرات کرو کہ یہ شرک ہے۔ اب کوئی کہہ کے دکھائے کہ مصطفیٰ کو رؤوف اور رحیم کہنا شرک ہے، چپ ہو رہا ہے بھائی؟ اللہ رؤوف اور رحیم ہے اور اللہ مصطفیٰ کو بھی کہہ رہا ہے رؤوف اور رحیم، تو یہ شرک بھی صفات ہوا یا نہیں؟ تو بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب خود سے کوئی اللہ کی صفات میں شریک ہو جائے وہ شرک ہے، اور جب اللہ کسی کو شریک کر لے تو یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ ہے، بشیر بھی اللہ ہے۔ مصطفیٰ تو قاب قوسین پہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ابھی مصطفیٰ یقیناً قاب قوسین پہ، ابھی آپ ادھر سے کیجئے صرف نظر، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو خلق کیا
اور پھر اسے سمیع بھی بنایا، بشیر بھی بنایا. تو تم سمیع و بشیر ہو جاؤ تو یہ شرک نہیں، اور علی وجہ اللہ ہو جائے، جنب اللہ ہو جائے، عزم اللہ ہو جائے. اتنا آسان نہیں ہے معاملہ، اس لیے کہ قرآن کے ہر لفظ کی تفسیر پیغمبر کر کے گئے. اور میں اسی موقع پر آپ کو روکنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ مجھے جانا ہے، ابھی میں نے جہاں موضوع چھیڑا تھا ادھر بھی جانا ہے، لیکن بیچ میں امامت آ گئی، لیکن اس سے بھی ایک گوشہ نکل رہا میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ قرآن کے ایک ایک حرف کی، قرآن کے ایک ایک حکم کی، قرآن کے ایک ایک امر کی تفسیرات، تعویلات اور عمل کر کے پیغمبر نے بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیں یہ بات بچہ بھی جانتا ہے کہ قرآن میں حکم نماز تو ہے، طریقہ نماز نہیں. اگر قرآن میں طریقہ نماز بھی ہوتا تو آج 36 قسم کی نمازیں نہ پڑھی جا رہی ہو، سب ایک طریقے سے پڑھتے. چونکہ طریقہ نماز نہیں دیا گیا، بتایا نہیں گیا، تو اس لیے ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، بہرحال خدا کی عبادت کر رہا ہے، سب کو منظور، اور خدا سب کی عبادتوں کو قبول فرما. اور پھر روزے کے مسائل، اور پھر حج کے مسائل، اور پھر زکوٰۃ کا نصاب، اور پھر جہاد کا نصاب، دیکھ رہے ہیں آپ. تو اب یہ سارے نصابات کس نے بتا؟ اب آپ سمجھیے کہ بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، اور یہ میں مقام مصطفیٰ آپ کو بتانے جا رہا ہوں. مقام مصطفیٰ، آپ جیسے ہی بچہ مکلف ہوتا ہے اور اس پر تکلیفات شرعیہ واجب ہو جاتی ہے کہ بھائی 7 برس کا ہو جائے، ابھی مکلف تو نہیں ہوا لیکن امیر المومنین نے کہا کہ 7 برس کا ہو جائے اسے نماز سکھاؤ اور اچھے الفاظ میں موعظہ حسنہ میں بتاتے رہو، اور جب مکلف ہو جائے تو سختی کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب 7 برس کا ہوا اور آپ نے کہہ دیا بیٹے نماز پڑھو، اور کہہ کے چلے گئے، تو کیسے پڑھے گا نماز؟ وہ کیسے پڑھے گا؟ پھر آپ نے کہا نماز نہیں پڑھی، کہا نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ بچہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں نماز کیسے پڑھی جاتی. یعنی صرف یہ کہہ دینا کہ نماز پڑھو، اس کہہ دینے سے بچے کے شکل میں، بچے کے ذہن میں شکل نماز نہیں آئے گی. یہ کہہ دیں آپ کہ بیٹے نماز پڑھ لینا، تو صرف یہ کہہ دینے سے بچے کے ذہن میں شکل نماز نہیں آئے گی کہ کیسے پڑھی جاتی. اب چونکہ بچہ آپ کو دیکھ کر آپ سکھائیں گے، یعنی آپ نے اپنے دماغ سے کہہ دیا، اپنے لبوں سے کہہ دیا کہ نماز پڑھو، تو جو کچھ آپ پڑھتے ہیں وہ دماغ میں ہے نا، تو کہہ دینے سے بچے کے دماغ میں منتقل نہیں ہوگا جب تک آپ نماز پڑھ کے دکھائیں گے نہیں. اس لیے کہ ہم ہیں مادی لوگ، اور ہمیں کسی عمل کی یعنی کسی عمل کو فالو کرنے کے لیے، کسی عمل کی تعمیل کے لیے ایک وجود چاہیے کہ جس کو ہم دیکھیں کہ کیسے کیا جا رہا. اب جب آپ نماز پڑھیں گے تو بچے کو بتائیں گے یہ ہے تکبیرۃ الاحرام، رفع یدین، نیت کر کے پہلے آپ بتائیں گے نیت ایسے کرو، اور اس کے بعد رفع یدین، تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر کہو. تم اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے، اب ادھر ادھر نہیں دیکھنا. اس کو قیام کہتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور سورہ جو بھی ہے پہلی رکعت میں آپ پڑھ لو، سورہ قدر پڑھی جائے گی، اور پھر آپ بتائیں گے یہ رکوع ہے، اس طرح رکوع ہے، اور پھر آپ بتائیں گے کہ کھڑے ہو جاؤ، سمع اللہ لمن حمدہ کہو، اور پھر چلے جاؤ سجدے میں. یہ ہے شکل سجدہ کہ جس میں 7 اعضائے سجدہ زمین پہ رکھنے ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ بیٹھ جاؤ، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھو، اور پھر اللہ سے استغفار کرو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور پھر 7 اعضائے سجدہ زمین پہ رکھ دو، اور پھر اسی طریقے سے دوسری رکعت دہراؤ اور تشہد و سلام پڑھو. یوں ہوئی نماز، یوں ہوئی نماز. ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ شکل نماز کس نے بتائی؟ ابھی میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ ہاتھ باندھنا ہے یا ہاتھ کھلے رکھنا ہے، اس لیے کہ قیام، رکوع، سجدہ سب کیا مشترک ہے، سب ایک طریقے سے قیام، رکوع، سجدہ کرتے ہیں. ہاتھ باندھنا، ہاتھ کھولنا، اس کو رکھیے ایک طرف. قیام، رکوع، سجدہ ایک جیسا ہے. کس نے بتایا؟ مصطفیٰ نے، کہ بھائی ایسے قیام کیا جائے گا، ایسے رکوع کیا جائے گا، ایسے سجدہ کیا جائے گا. مصطفیٰ کو کس نے بتایا؟
کون میرا ساتھ دے رہا ہے؟ کون سمجھا میں کہاں تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ جیتے رہے، سلامت رہے۔ مصطفیٰ کو کس نے بتایا کہ یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ؟ کس نے بتایا؟ مصطفیٰ سے پہلے تو کوئی استاد مصطفیٰ ہے ہی نہیں۔ کس نے بتایا کہ یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدہ؟ اس لیے کہ اللہ سے بلا فصل ہے مصطفیٰ، اور ولایت ہمیشہ بلا فصل ہوتی ہے۔ ولایت ہمیشہ بلا فصل ہوتی ہے۔ اللہ نے بھی آئے ولایت میں 3 ولیوں کو بلا فصل رکھا ہے اپنے سے۔ پریشان کیوں ہو جاتا ہے مسلمان لفظ بلا فصل سے؟ بھائی اللہ نے بلا فصل رکھا، انما ولیکم اللہ والرسول والذین، ہے نا تینوں بلا، دونوں بلا فصل۔ ولایت میں اللہ سے 2 بلا فصل ہے، ایک محمد، ایک علی۔ تو اللہ کے بعد مصطفیٰ ہیں ولی، تو مصطفیٰ ہیں خلیفۃ اللہ، مصطفیٰ ہیں خلیفۃ اللہ بلا فصل، اور مصطفیٰ کے بعد ہے علی۔ تو یہی تو کہا جائے گا کہ علی کون ہے؟ خلیفۃ الرسول بلا فصل۔ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، یہ آیہ ولایت کی وجہ سے پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے محترم بھائی ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ بلا فصل جو ہے ہمیں چبھتا ہے، یہ جملہ لوگ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ بلا فصل کا جملہ ہمیں جو ہے کچوکے لگاتا ہے۔ تو بھائی یہ آیہ ولایت کی تشریح ہے۔ آیہ ولایت میں 3 اولیاء کا تذکرہ ہے، اور جب 3 اولیاء کی بات کی جائے گی تو آپ جا کے پڑھ لیجئے، صاحب تفسیر کشاف نے بھی لکھا ہے۔ اچھا سب کو چھوڑ دیجئے، مستدرک والے نے لکھا ہے، حاکم نیشابوری نے، اور حاکم نیشابوری نے ہر وہ روایت لکھی ہے جو امام بخاری اور امام مسلم کے معیارات پر پوری اترتی ہے۔ تو تفسیر در منصور میں بھی لکھا ہوا ہے، اور جا کے آپ پڑھیں تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نماز میں زکوٰۃ دینے والا علی ہے، کہ جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور علی ولی ہے۔ تو یہ جو اذان میں جملہ آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی، کیا ہے؟ ولی ہے نا، تو اشہد ان علی ولی اللہ، ٹھیک ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی اشہد ان علی ولی اللہ کا ہی ہے، وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی اگر قرآن بھی وہی رک جاتا، قرآن نے بھی کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، مسلسل باتیں کی ہیں۔ تو توجہ فرمائی آپ نے۔ اب میں کہہ رہا ہوں یہ شکل نماز ہے، مصطفیٰ نے ہمیں بتایا نماز ایسے پڑھی جاتی ہے۔ مصطفیٰ کو کس نے بتایا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ سے پہلے تو کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر ہے جیتے رہے سلامت رہے۔ میں نے ابھی کہا کہ آپ اپنے بچے سے کہیں گے نماز پڑھو تو آپ کو کھڑے ہو کے دکھانا پڑے گا کہ ایسے پڑھی جاتی ہے نماز، اور اگر کہا جائے کہ اللہ نے سکھایا تو اللہ تو نظر ہی نہیں آتا، پیچھے رہ گیا، اللہ تو دکھائی نہیں دیتا اور نہ دکھائی دے گا۔ بھائی بات یہ ہے کہ میرا ایک جملہ ہے، بڑا پرلطف جملہ ہے، لے جائیے اس کو، کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب محبوب کو شب معراج اللہ نظر نہیں آیا تو ملا کو جمعرات میں کیا نظر آئے گا؟ تو وہ تو نظر نہیں آتا۔ دو ہی صورتیں ہیں، اللہ دکھائی نہیں دیتا اور وہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھی جائے، وہ چاہتا ہے۔ ابھی تو آدم کی تخلیق اور وہ فرشتے اور وہ مٹی سے بنانا وہ تو بہت دور ہے، ابھی تو صرف مصطفیٰ ہے اور خالق مصطفیٰ ہے۔ اس وقت کی بات کرو کہ مصطفیٰ نے سجدے میں سر رکھا، نور مصطفیٰ نے سجدے میں سر رکھ دیا، اور مصطفیٰ نے وہ تسبیح کی اور وہ تحلیل کی، وہ تکبیر کی، یہ سب مصطفیٰ نے کیا اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ تو سجدہ کس نے سکھایا؟ مصطفیٰ، اس لیے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا۔
کہ وہ دکھائی دے اور کہے کہ یہ ہوتا ہے سجدہ. تو اب دو ہی صورتیں ہیں کہ جب یہ مصطفیٰ نور ایزدی کا حصہ تھا تو تب ہی اسے الہام کیا گیا کہ جب صدور کی منزل پر ظہور کی منزل پر آؤ گے تو یہ ہے شکل سجدہ. اور اگر اس کو اگنور کر رہے ہو ڈیلیٹ کر رہے ہو تو مانو جو مصطفیٰ نے کیا اللہ نے کہا یہی نماز ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو عمل مصطفیٰ توجہ فرمائیں، یعنی جو مصطفیٰ نے کیا سجدے میں جو بھی نور مصطفیٰ کی شکل تھی، جس حیت میں بھی تھا، جس حیثیت میں بھی تھا، جس نوع میں بھی تھا، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، اور اس نے جو عمل کیا وہی سجدہ قرار پایا. اور مصطفیٰ کو یہ معلوم تھا کہ وہ اتنا عظیم ہے کہ کھڑے ہو کے تسبیح کرنا اس کے سامنے تذلل کی نشانی نہیں ہے جب تک پیشانی زمین پہ نہ رکھ دی جائے. کہ اتنا اپنے آپ کو جھکا دو کہ وہ اکبر رہے، اور بندہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بالکل ذلیل رہے، تذلل، تضرع، خشوع کی منزل پر آ جائے. تو جو مصطفیٰ نے عمل انجام دیا اللہ نے کہا یہی نماز ہے. اور اتنا پسند آیا اللہ کو وہ شکل سجدہ، اللہ نے کہا یہی کرو آدم کی طرف. بہت بات توجہ فرما لی نا آپ نے. تو اس لیے میں نے کہا کہ مصطفیٰ پورا قرآن دے کے گئے اور قرآن کی تفسیرات بھی کر کے گئے. قرآن نے کہا دو قسم کے امام ہیں. بات وہیں پر رکی ہوئی ہے کہ جہاں سے امامت کا آغاز ہے وہیں سے درود کا آغاز ہے. اب اگر کوئی کہے کہ امام سے مراد، یہ قرآن کی آیت ہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی وجہ سے یہ باتیں ذہن میں آ گئی. کہا کہ کیا وہ جو رسول ہے ہمارا جس پر اللہ نے بینات، معجزات، آیات، باہرات سب نازل کیے ہیں، کیا اس کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کون ہوگا ہمارے نبی کے برابر. اور پھر وہ کہ جو اس کے پیچھے اس کا گواہ بن کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس پر بات نہیں کرنا. بات ہے اگلی آیت کہ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماماً وَرَحْمَةً. ٹھیک ہے کہ بھائی اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی. جب آیت آپ پڑھتے ہیں کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو میرے محترم بزرگ یہ کہتے ہیں کہ امام مبین سے مراد ہے قرآن. امام مبین سے مراد ہے کتاب مبین، اس لیے کہ اللہ کہہ چکا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. وہ کہتے ہیں کہ امام سے مراد کتاب ہے. اور پھر وہ اس آیت کا بھی ریفرنس دیتے ہیں کہ وَمِن قَبْلِهِ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پر یعنی کوئی مشکل بات تو نہیں ہو رہی. میں تو اپنی رو میں شروع ہو جاتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ کون میرے پیچھے آ رہا بھی یا نہیں آ رہا. آ رہے ہیں ساتھ میرے. تو کہا کہ وہ چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماماً وَرَحْمَةً، تو چونکہ اللہ نے کتاب موسیٰ یعنی توریت کو امام کہا ہے، تو اس لیے جب پیغمبر کے دور میں امام مبین کی آیت آئی تو اس سے مراد ہے قرآن اور اس سے مراد بھی کتاب ہے. چلیے مان لیتے ہیں وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام، یہاں پہ آیت ختم نہیں ہو رہی، وَالرَّحْمَةَ بھی آ رہا. اس سے پہلے کتاب موسیٰ امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو کیا رحمت کی تفسیر بدلتی رہے گی؟ بڑی آہستگی سے کہہ دو، بڑی آہستگی سے کہہ دو کہ کیا رحمت بدلتی رہے گی؟ اللہ نے عالمین کے لیے رحمت کس کو بنا کر بھیجا؟ جدھر سلامت رہے. عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے ذات مصطفیٰ کو. تو رحمت کی تفسیر اگر نہیں بدلے گی
تو رحمت کی تفسیر بھی مصطفیٰ ہی سے پوچھی جائے گی اور امام کی تفسیر بھی مصطفیٰ ہی سے پوچھی جائے گی۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہاں امام سے مراد کتاب ہے، توجہ نتیجہ دینے جا رہا ہوں، کہ یہاں امام سے مراد کتاب ہے اور امام سے مراد نبی ہے، بہت آسان بات ہے، جو آپ سن رہے ہیں وہیں سے جملہ نکال کے آپ ہی کی طرف منتقل کروں گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ امام سے مراد کتاب ہے اور امام سے مراد نبوت ہے، رسالت ہے، تو یہ بتاؤ ابراہیم نبی تھے، ابراہیم رسول تھے، ابراہیم خلیل تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور پھر کہہ رہے ہیں، پھر اللہ کہہ رہا وہ اللہ کے جو ابراہیم کو نبی بھی بنا چکا، رسول بھی بنا چکا، اب وہ اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں۔ پتہ نہیں واقعی آپ سمجھے گا، میرا دل رکھنے کے لیے آپ نے داد دی۔ اگر یہاں کتاب امام ہے اور کتاب سے امام کتاب ہے اور امام سے مراد نبوت ہے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو نبوت اور رسالت دینے کے بعد یہ کیوں کہا کہ تمہیں امامت دے رہے جب نبوت ہے ہی امامت، جب رسالت ہے ہی امامت، اور جب امام کا مطلب کتاب ہونا ہے تو کہیں یہ لکھا جاتا ہے کہ ابراہیم کتاب ہے؟ میرے نوجوان دوستوں میرا ساتھ دے ذرا کہ بھائی کہیں یہ لکھا جاتا ہے کہ ابراہیم کتاب ہے؟ اللہ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں اسی جگہ ہوں۔ تو اب کہا کہ ہم نے دو قسم کے امام بنائے، ایک وہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے اور ایک وہ جو یدعون الی النار کی منزل پر، وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوتے۔ کچھ امام ایسے ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے بھی اللہ نے کہا وجعلناہم، ہم ہی نے انہیں قرار دیا۔ لیکن کبھی کبھی قرآن کے الفاظ کے ظاہری معنی اور ہوتے ہیں اور باطنی معنی اور ہوتے ہیں، اس پر پھر کل یا پرسوں بات کریں گے، نہیں تو بہت آگے چلی جائے گی بات، اور مجھے اس منزل پر رکنا ہے کہ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور انہی میں کچھ امام ایسے ہیں کہ جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ تو دو قسم کے امام ہو گئے، سمجھا کے بتا رہا ہوں، دو قسم کے امام ہو گئے، ایک ہے امام اللہ کی طرف سے من اللہ، اور ایک ہے جہنم کی طرف بلانے والا۔ تو جو جہنم کی طرف بلانے والا ہے وہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو دو ہی باتیں ہیں کہ یا تو خود بنا ہے یا شیطان نے بنایا۔ دو ہی باتیں ہیں نا، یا تو خود بنا ہے یا شیطان نے بنایا۔ شیطان ہر اس عمل کا مخالف ہے جو عمل حق کی طرف لے جا رہا ہو۔ اگر کسی نے میرے جملے کو پہلے ہی محفوظ کر لیا میں اس کو داد دوں گا۔ شیطان ہر اس عمل کا مخالف ہے جو عمل حق کی طرف لے جائے، حق کا راستہ دکھائے، حق کا راستہ دکھائے۔ شیطان ہمیشہ مخالف رہے گا اس راستے کا کہ جو راستہ حق کی طرف جا رہا ہو، جو راستہ حق کی طرف جا رہا ہو۔ اب کہیں پر بھی اگر دیکھ لینا کہ علی کی مخالفت ہو رہی ہے تو پیغمبر پہلے کہہ چکے تھے یا علی تم وہ راستہ ہو جو حق کی طرف لے کے جاتا ہے، تم وہ راستہ ہو جو حق کی طرف لے کے جاتا، تم وہ راستہ ہو جو حق کی طرف لے کے جاتا۔ تو شیطان، ابھی میں نے کچھ عمل جو میں نے کہے ہیں بعض کو روک لیا ہے، کل یا پرسوں بیان کریں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ علی والوں کے کن کن اعمال سے شیطان کو اور اس کے اولیاء کو پریشانی ہے، شیطان کو اور اس کے اولیاء کو پریشانی ہے۔ تو اب دو قسم کے امام ہو گئے، امام حق، امام باطل، اور وہ جو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو جو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوں گے۔ لفظ امام آ گیا۔ اب اگر پھر روک رہا ہوں، بڑی منطقی بات ہے، میں سمجھا کے آگے بڑھوں۔ اگر امام سے مراد کتاب ہی ہے تو کیا کوئی کتاب حق ہے اور کتاب باطل بھی ہے؟ کیا کتاب باطل بھی ہے؟ دیکھیں تو باتیں آ رہی ہے اور میں اس کا آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو اب جو امام باطل ہے وہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے، یا تو خود بن گیا یا شیطان کا بنایا ہوا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلائے گا۔ تو کون سا ایسا لیڈر ہے، میں لفظ لیڈر جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، اس کے لیے جتنے بھی معنی ہیں وہ آپ نے ذہن میں لے آئیے۔ کون سا ایسا لیڈر ہے جو کھڑے ہو کے کہے آؤ میرے ساتھ چلو میں تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہوں؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں کہتا کہ مجھے فالو کرو میں جہنم کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ جو امام خود بنا ہوا ہے اور جو شیطان کا بنایا ہوا ہے یہ جہنم کی طرف بلاتا ہے۔
جہنم کی طرف بلاتا ہے. حالانکہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ جہنم کی طرف آؤ، میرے پیچھے پیچھے آؤ، جہنم کی طرف چلو. اللہ نے کہا بات یہ ہے کہ جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں ہم ان کی ایک نشانی تمہیں بتاتے ہیں. ہم ایک نشانی بتاتے ہیں. کہ نشانی پہلی تو یہ ہے کہ وہ یوم القیامت لا ینصرون، قیامت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. قیامت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اچھا، قرآن کی ایک آیت ہے بڑی مشہور ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو واقعی آنکھ والا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں کرتا رہا وہ وہاں بھی کرے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو امام باطل ہے نا، قیامت میں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے جو یہاں مددگار کا منکر رہا، اچھا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ لَا يُنْصَرُونَ. اردو اگر اجازت ہے نشانی کو کہ یدعون الی النار والے جو بلاتے ہیں جہنم کی طرف، کہا کہ ہم نے ان کے پیچھے ایک چیز لگائی ہوئی ہے. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، آخرت کی بات نہیں کر رہا. کہا کہ جو امام باطل ہے نا، امام جہنم، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے ایک چیز چل رہی ہے. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، ہم نے ان کے پیچھے یہ چیز لگائی. ہم نے امام جہنم کے پیچھے اس دنیا میں ایک چیز لگائی ہے. آیت پوری پڑھوں گا تو مجھے بتائیے گا وہ چیز کیا ہے. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. اتنا آسان جملہ آپ نے بڑی آسانی سنا. کہا کہ اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا ہے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا ہے. اور پھر ایک اور بات کیا آئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. اور اس دنیا میں تو ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے لعنت چل رہی. اور آخرت میں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ بڑے مکروہ چہرے والوں کے ساتھ ہوں گے. وہ بڑے مکروہ چہرے، وہ بگڑے چہرے والوں کے ساتھ ہوں گے. جا کے پڑھنا، قرآن میں ترجمہ لکھا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. وہ کہ جو امام باطل ہے، جو امام جہنم ہے، اس کے پیچھے پیچھے لعنت چل رہی ہے اس دنیا میں. اور آخرت میں اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ بگڑے چہرے والوں کے ساتھ ہوگا. بگڑے چہرے والوں کے ساتھ ہوگا. اب تم مجھے بتا دو کہ چہرہ بگڑتا کب ہے؟ جیسے ہی آپ نے فضائل علی بیان کیے چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے. توجہ فرما لیا آپ نے کہ دو قسم کے امام ہیں اور درود کی ابتدا ہو رہی ہے جہاں سے امامت کی ابتدا ہو رہی ہے. تو خبردار یہ دیکھ لینا کہ جس کو درود میں شامل کر رہے ہو وہ امام حق بھی ہے یا نہیں. وہ حق والا بھی ہے کہ نہیں. وہ یدعون الی النار والا نہ ہو، یہدون بامرنا والا ہو. تو اب یہ امامت پوچھنا چاہتا ہوں میں پڑھے لکھے لوگوں سے کہ یہ جو امامت حضرت ابراہیم کو ملی تو کیا صرف نام کا امام دین بنایا تھا؟ امام دین اور ہوتا ہے، امام دین اور ہوتا ہے. ہر امام دین نہیں ہوتا. ہر امام دین امام دین نہیں ہوتا. تو حضرت ابراہیم سے ایک نئے عہدے کی ابتدا ہوئی اور اس عہدے کا نام ہے امامت. اس عہدے کا نام ہے امامت. تو اب ہمارا نبی جو حضرت ابراہیم ہے وہ نبی بھی ہے، وہ رسول بھی ہے. اور جا کے پڑھیے گا کہ جب حضرت ابراہیم کو امامت دی ہے
تو سب نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے خلیل بنا چکا تھا، رسول بنا چکا تھا اور نبی بنا چکا تھا. یعنی ابراہیم ایک انسان، خالی انسان کو امامت نہیں دی گئی، ابراہیم نبی کو امامت دی گئی، ابراہیم رسول کو امامت دی گئی، ابراہیم خلیل کو امامت دی گئی. تو بھائی اب میں کہوں یا نہ کہوں، بہرحال کہنا ضروری ہے. چلیے دوسری مثال سے کہہ دیتا ہوں اور اس کو یہاں منطبق کر لیجئے گا. میٹرک کی ڈگری بڑی ہوتی ہے یا پی ایچ ڈی؟ تو پہلے میٹرک ہوتے ہو یا پہلے پی ایچ ڈی ہوتے ہو؟ اب یہ طے کر لینا کہ ابراہیم کو امام کب بنایا گیا اور نبی کب بنایا گیا. بھائی جیتے رہے جو سمجھ گئے، میرا جملہ سمجھ گئے. تو جو عہدہ بڑا ہے وہ آخر میں ملے گا، جو عہدہ بڑا ہے وہ آخر میں ملے گا. اور جب حضرت ابراہیم نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور خلیل بھی ہیں، اور جب کہہ دیا کہ یہ عہدہ میری ذریت میں جائے گا تو اب ذریت میں جائے گا، لیکن شرط اللہ نے رکھ دی کہ ظالموں کے پاس نہیں جائے گا. یہ شرط رکھ دی. اب دنیا تلاش کرے کہ ظالم کون رہے، یہ دنیا تلاش کرے، یہ ہمارا درد سر نہیں ہے، ہمارے پاس موضوعات بہت اور وقت بھی کم ہے. تو اب یہ چاروں عہدے جناب ابراہیم کے چلے اور ذریت ابراہیم تک پہنچے. آل ابراہیم تک جائیں گے نا، اس لیے کہ آل ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا، آل ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا. تو اب جہاں جہاں آل ابراہیم جا رہی ہے، حضرت ابراہیم ہے، پھر اسماعیل ہے، پھر تیدار ہے، پھر محلائیل ہے، پھر یارد ہے، پھر اخنوخ ہے، پھر مدوشلق ہے، پھر حمیسہ ہے، پھر علیسہ ہے، پھر عد ہے، پھر عود ہے، پھر عدنان ہے، پھر نظر ہے، پھر مزار ہے، پھر خزیمہ ہے، پھر کنانہ ہے، پھر ادریس ہے، پھر الیاس ہے. یعنی پورا سلسلہ ہے، پورا سلسلہ، پورا تسلسل آئے چلا جا رہا. پھر اس کے بعد لیوی ہے، پھر غالب ہے، پھر مرہ ہے، پھر کلاب ہے، پھر اس کے بعد ہاشم ہے، پھر عبد مناف ہے، پھر عبد المطلب ہے، پھر عبداللہ ہے، پھر ابو طالب ہے. یہ سب آل ابراہیم کی کڑی، سب آل ابراہیم میں آ رہے ہیں. اور پھر آ گئی آل ابراہیم مصطفیٰ تک، آل ابراہیم مصطفیٰ تک آ گئی. تو درود متصل ہو گیا، محمد و آل محمد اور ابراہیم و آل ابراہیم تک. کہہ دیا کہ درود ویسا ہی ہوگا جیسے ابراہیم و آل ابراہیم پر پڑھا گیا. پوری تقریر میں کل کر چکا. تو اب یہ تسلسل ہے درود کا. درود کی ابتدا ہوئی جب حضرت ابراہیم کو امامت دے دی گئی، ٹھیک ہے، اور استفائیت کی منزل آ گئی. تو درود میں امامت بھی شامل ہے، درود میں امامت بھی شامل ہے. اب یہ عہدے گئے مصطفیٰ تک. کلیدی جملہ کہہ رہا ہوں، اور اگر بات آپ تک ویسے پہنچ گئی جیسے میں پہنچانا چاہتا ہوں تو تقریر آخری والے میں سمجھے داخل ہو گئی. یہ سارے عہدے مصطفیٰ تک پہنچے. ہمارا نبی مصطفیٰ نبی بھی ہے، ہمارا نبی مصطفیٰ رسول بھی ہے، ہمارا نبی مصطفیٰ خلیل سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ ہے محبوب. بھائی ابراہیم اللہ کے دوست ہے اور ہمارا مصطفیٰ نبی اللہ کا محبوب ہے. تو خلت سے بڑی ہوتی ہے محبوبیت، دوست سے بڑا ہوتا ہے محبوب. بھائی نہیں ساتھ دیا کر، بھائی دوست سے بڑا ہوتا ہے محبوب، دوست سے زیادہ قریب ہوتا ہے محبوب. تو اللہ نے ابراہیم کو کہا دوست اور مصطفیٰ کو کہا محبوب. تو اب ذرا یہ دیکھ لو کہ مصطفیٰ نے دوست کسے کہا اور محبوب کسے کہا. تو اب یہ چاروں عہدے گئے. تو ہمارا نبی نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، خلیل بھی ہے، محبوب بھی ہے، امام بھی ہے، مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، قرشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، مطلبی بھی ہے، یاسین بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، شاہد بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، ارے زہرا کا بابا بھی ہے، حسنین کا نانا بھی ہے، علی کا سسر بھی ہے. نبوت، رسالت، امام. اب بڑی فکری بات کرنے جا رہا ہوں، چاہے اس کو جیسے آپ سنیں، بتا دیں گے تو آپ کا احسان ہو. نبوت، رسالت، امامت، تین عہدے ہمارے نبی کے پاس.
ہمارا نبی امام بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم میں کی نسل میں امامت جائے اور ہمارے نبی تک نہ. ہمارے مصطفیٰ نبی آخری نبی امام بھی. نبوت ختم ہو گئی ذات مصطفیٰ پر، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. خاتم المرسلین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی. نبیوں کا اختتام بھی، نبوت کا اختتام بھی اور رسالت کا اختتام بھی. تیسرا ہوتا ہے امامت. نبوت و رسالت مصطفیٰ پہ ہو گئی تمام. امامت کا عہدہ مصطفیٰ کے پاس ہے. ہم اس وقت سمجھتے کہ امامت بھی تمام ہو گئی اگر مصطفیٰ جاتے جاتے خاموش چلے جاتے. لیکن جب مصطفیٰ جاتے جاتے کہہ گئے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو مصطفیٰ نے کہا اب سننا جملہ کہ اب تک ہدایت نبوت اور رسالت کے ذریعے ہو رہی تھی اور قیامت تک ہدایت امامت کے ذریعے جائے گی. اس لیے صحیح مسلم سے لے کے ابن ماجہ تک اور اصول کافی سے لے کے اور ہماری آخری کتاب تک سب نے لکھا کہ پیغمبر نے اصحاب کرام کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا جس 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 کا میں مولا اس کا علی مولا. پیغمبر کے قریب ترین صحابہ نے انکار نہیں کی. سب سے پہلے خلیفہ دویم نے پڑھ کے کہا کہ یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ میرے بھی مولا ہو گئے، مومنین و مومنات کے بھی مولا ہو گئے. اب جملہ ہے، جملہ یہ ہے کہ یہ غدیر کا ذکر، یہ امامت کا ذکر، یہ ولایت کا ذکر، یہ مدح مصطفیٰ ہے. میرا موضوع ہی مقام مصطفیٰ ہے، مقام رسالت، اس سے ہٹوں گا نہیں میں. یہ قدیر، یہ کہنا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ کہنا کہ امام و امتی من بعدی علی، میرے بعد میری امت کا امام ہے علی. یہ کہنا کہ اقصاکم علی، تم میں بہترین قاضی ہے علی، اعلم امتی علی. یہ کہنا کہ میرے بعد میری امت کا سب سے بڑا عالم ہے علی. یہ مدح مصطفیٰ ہے. کیسے؟ شفقت دیکھو اور ہمارے نبی کی قریبی دیکھو اور اپنی امت سے ہمارے نبی کی ممتا دیکھو. ممتا دیکھو. جملہ سمجھ جائے تو بتائیے گا. آدم سے لے کے خاتم تک اللہ کبھی بھی کسی امت سے براہ راست مخاطب نہیں ہوا، کسی سے براہ راست مخاطب نہیں ہوا. اب امت کو مخاطب کرنا تھا تو آدم کے ذریعے ہوا، اس کے بعد نوح کے ذریعے ہوا، اس کے بعد ابراہیم کے ذریعے ہوا، پھر موسیٰ کے ذریعے ہوا، پھر عیسیٰ کے ذریعے ہوا، 1,24,000 انبیاء کے ذریعے ہوا اور آخر میں مصطفیٰ کے ذریعے امت مصطفیٰ سے مخاطب ہوا. براہ راست مخاطب نہیں ہوا، ایک نہ ایک بیچ میں وسیلہ رکھا. یعنی اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطے کا نام تھا نبوت. اللہ اور مخلوق، اللہ اور انسان کے درمیان رابطے کا نام ہے نبوت. اللہ نبوت کے ذریعے انسانوں سے مخاطب ہوتا. اے آدم کہہ دو ان سے، اے نوح کہہ دو ان سے، اے ابراہیم کہہ دو ان سے، اے موسیٰ کہہ دو ان سے، اے عیسیٰ کہہ دو ان سے، اے مصطفیٰ ان سے کہہ دو. یعنی رابطے کا ذریعہ، اللہ اور انسانوں میں رابطے کا ذریعہ نبوت اور رسالت. اب نبوت اور رسالت تو ختم ہو گئی مصطفیٰ پر. شکر کرو کہ مصطفیٰ نے علی کو امام قرار دے کر بتایا کہ اللہ نے مخلوق سے رابطہ توڑا نہیں ہے، اب علی کے ذریعے رابطہ رہے گا. ہوتی ہے یہ ربط بین العبد والمعبود. انسانوں کا
انسانوں کا رابطہ اللہ نے توڑا نہیں. یہ شفقت ہے اللہ کی اور نبی کی. کہہ دیا اے نبی تمہارے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تمہارے بعد کوئی رسول نہیں ہے, لیکن ہم انسانوں سے رابطہ مستحکم رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ راستہ اور واسطہ رہے گا امامت. امامت کے ذریعے رہے گا وہ راستہ, اور واسطہ رہے گا ولایت کے ذریعے. یعنی اگر واسطہ ہٹ جائے تو کائنات کا کوئی وجود رہ ہی نہیں سکتا. پھر کائنات اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتی, اس لیے کہ بیچ میں تنزل و تشعر کی منزل پر کوئی بیچ میں ہونا چاہیے, کوئی بیچ میں ہونا چاہیے. یہ سسٹم ہے اللہ کا, یہ اللہ کی مجبوری نہیں ہے. پہلے تو یہ بتا دیں کہ اللہ مجبور نہیں ہے, اللہ محتاج نہیں. 1,24,000 انبیاء کا محتاج نہیں. وہ ہر کام بغیر محتاجی کے کرتا ہے, بغیر جبر کے کرتا ہے. لیکن جب وہ کوئی نظام بنا دیتا ہے تو خود بھی اس پر کاربند رہتا ہے, اور مخلوقات کو بھی چاہتا ہے کہ اس نظام پر کاربند رہو. جب نظام بناتا ہے تو اس نظام کو آگے بڑھاتا ہے, پھر کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ اس نظام کو بگاڑنے کی کوشش کرے. اور جب کوئی نظام بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ حسین جیسی ہستیوں کو بھیجتا ہے, اور جو اس نظام کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے یزید کی شکل میں قیامت تک قابل لعنت ہونا دے گا. حسین جیسی ہستیاں ہر دور میں نہیں پیدا ہوتی, منتخب کرتا ہے اللہ. آل ابراہیم آل عمران, آل ابراہیم آل عمران. کہ حسین نے آ کے بتایا کہ میں کوئی سلطنت کے لیے نہیں نکلنا. کب تک بتایا گیا کہ حسین سلطنت کے لیے نہیں نکلے, حسین زمین جائیداد کے لیے نہیں نکلے. اگر یہ سب تھا تو حسین کو نکلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مدینے ہی میں یہ سب ہو سکتا تھا, یہ سارا کام مدینے میں ہو سکتا تھا, اس لیے کہ مدینہ مدینۃ النبوی تھا, اور وہاں اجلہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے, اور حسین ابن علی کو دیکھ چکے تھے پیغمبر کے کاندھے پر. معلوم تھا کہ یہ دروازہ واحد ہے جو مسجد نبوی میں کھلا ہوا ہے, اور اسی گھر میں حسین رہتے ہیں, اسی گھر میں حسین رہتے ہیں. وہیں سے آپ دیکھیں کہ مدینے سے موومنٹ ہوئی تھی, ابن زبیر نے وہیں سے موومنٹ شروع کی, بہت سے لوگوں نے وہیں سے موومنٹ شروع کی کہ جب اقتدار پہ قبضہ کرنا تھا یا اقتدار حاصل کرنا تھا یا مملکت اسلامیہ کا سارا کام چلانا تھا, جو بھی آپ لفظ رکھ لیں. تو اگر یہی سلطنت حسین کا مدعا ہوتی تو مدینے سے بڑی کوئی جگہ نہیں تھی, مکے سے بڑی کوئی جگہ نہیں تھی. مکے اصل میں لوگ پڑھتے نہیں ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اجازت ہے 28 رجب مدینہ چھوڑا تو چلے گئے, 5 شعبان کو مکے پہنچ گئے. 29 30 1 2 3 4, ٹھیک ہے, 6 دن میں مکے پہنچ گئے. اور اس کے بعد 8 ذی الحج تک مکے میں رہے. سوچیے آپ, شعبان, رمضان, شوال, ذی القعدہ, ذی الحج, تقریباً 6 مہینے. ان 6 مہینوں میں اتنا درس قرآن, اتنی تفسیر, اتنے لیکچرز, اتنے خطبات, اتنے سوالوں کے جوابات. لکھنے والے ایک ایک لمحہ اپنی پسندیدہ شخصیت کا نوٹ کر لیتے ہیں. 6 مہینے حسین کے تو بتاؤ جو مکے میں, کہ ہر صحابی آ کے حسین ابن علی کے خدمت میں بیٹھتے تھے اور حسین سے قصد فیض کرتے تھے. تو مکے میں حج کے دوران حسین انقلاب کا اعلان کر دیتے کہ میں حقدار ہوں اور میں اپنی حکومت بنانے جا رہا ہوں, اور میں ہوں صاحب تخت, اور میں یہاں سے اپنی حکومت کا اعلان کروں. تھا کہ نہیں, مدینہ, مکہ, کہیں بھی اعلان کرتے تھے. لیکن بات یہ تھی کہ اصل چیز حکومت نہیں ہے, اصل چیز الہی حاکمیت ہے. الہی حاکمیت, وہی الہی حاکمیت کہ جو پچھلے ادوار میں حجت ہے خدا کو ملتی رہے. تو حسین یہی بتانے جا رہے تھے کہ کل کو کہیں تم اللہ سے شکایت نہ کر دینا آخرت کے دن, کہ اگر اس وقت کا جس کو تو نے امام بنایا تھا, وہ اگر اس وقت اٹھ کے ہمیں بتاتا کہ میں حق پر ہوں, تو ہم اسی کی طرف ہو جاتے. سمجھ رہے میری بات؟ تو اس لیے ضروری تھا کہ حجت تمام کی جائے, اور حسین اتمام حجت کے لیے بڑھے, کہ ہم اسی تسلسل کا نام ہے کہ جسے آل ابراہیم کہا جاتا ہے, جسے آل عمران کہا جاتا ہے. ہم ہیں مفسرین قرآن, ہم ہیں متدبرین قرآن, ہم ہیں وہ کہ جن کے ذہن میں جبرائیل نازل ہوتے رہے, ہم ہیں وہ کہ جنہوں نے فرشتوں کے پروں کی آواز کو سنا, ہم ہیں وہ کہ جنہوں نے وحی کی خوشبو کو سونگا, ہم ہیں وہ ہماری ماں کے دروازے پر ملک الموت آ کے رکا تھا.
جب تک ہماری مادر گرامی نے اجازت نہ دے دی ملک الموت داخل نہ ہو سکے. ہم ہیں زہرا کے گھرانے والے, ہم ہیں نبی کے گھرانے والے, ہم ہیں صاحبان قرآن, ہم ہیں صاحبان وحی. ہمارے گھروں میں وحیاں اترتی رہی. اس لیے ہم سے پوچھو کہ حق کیا ہے, ہم سے پوچھو کہ دین کیا ہے, ہم سے پوچھو کہ صلاۃ کیا ہے. اس لیے حسین اٹھے اور حسین نے کہہ دیا امر بالمعروف ہے نہیں عن المنکر. امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ اس میں سب کچھ آتا کہ معروف کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں الہی احکامات آ رہے وہ بتانا ضروری تھا حسین ابن علی. ٹھیک ہے, تو ایسے نہیں بتایا بلکہ دلوں میں بٹھا دیا. حسین نے درد کی ایسی کربلا سجائی, درد کا ایسا منظر نامہ سجایا, کربلا کی تصویر میں ایسے درد کے رنگ بھر دیے. قیامت تک کوئی حسین کا دامن چھوڑ نہیں سکتا. اگر کوئی مظلوم ہے اور اگر کسی کے دل میں ہمدردی والا دل ہے وہ حسین سے کبھی بھی روگردانی نہیں کرے. ایک پیغام اور لے جائیے, گریے کے بھی لوگ خلاف ہو جاتے ہیں. کیا ہے گریا, کیا ہے گریا, کیوں روتے رہتے ہیں ہر وقت؟ میرا کہنا یہ ہے کہ گریا اس لیے ضروری ہے کہ گریا انسان کو انسان رہنے دیتا, انسان کو انسان بناتا. اگر اس فرش عزا سے کوئی ایسا اٹھے کہ جو عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر رو چکا ہو, جو عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر روتا ہے وہ باہر نکل کے کسی کے بازو نہیں کاٹے گا. اجر و مدد یہ ہے گریے کا, یہ ہے گریے کا مقصد. جو علی اکبر کے زخمی جگر پر رو چکا ہو وہ کسی باپ کے سامنے کسی جوان بیٹے کو ذبح نہیں کرے. جو علی اصغر کے زخمی گلے پر گریا کر چکا ہو وہ کسی ماں کی گود نہیں اجاڑے گا. جو سکینہ کے زخمی رخسار پر رو چکا ہو وہ کسی بچی کو مارے گا نہیں. تو یہاں سے اٹھتا ہے رو کر, پھر اس کے دل میں سب کے لیے ہمدردی کا جذبہ آ جاتا ہے کہ ہائے حسین ابن علی نے کیا کیا کچھ بتا دیا کہ ایک باپ ہے جو اس طریقے سے جوان بیٹے کے لاشے پر جا رہا ہے کہ اس سے اپنے قدموں پہ کھڑے نہ رہا گیا. کوہنی اور گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے لاشے پر پہنچے. اور دیکھیے اتنی محبت ہے حسین کو علی اکبر سے کہ شبیہ رسول ہیں علی اکبر. علی اکبر کبھی سو رہے ہیں, ایک بار علی اکبر کی طبیعت خراب ہو گئی, سر میں درد ہو گیا, لیٹے ہوئے تھے. تو حسین آئے اور پوچھا بیٹا کسی چیز کی حاجت ہے, کوئی خواہش ہے؟ کہ بابا کچھ نہیں, بابا کچھ نہیں چاہیے. ماں سرہانے بیٹھی بھی علی اکبر کے سر پہ پٹیاں رکھے, سر پہ پٹی رکھے. تو حسین اس انتظار میں رہے کہ علی اکبر کچھ مانگے. 18 برس گزر گئے, حسین سے علی اکبر نے کچھ نہ مانگا. مانگا بھی تو کب مانگا کہ جب عاشور سے پہلے, عصر عاشور سے پہلے علی اکبر حملہ کر کے واپس آئے تو کہا بابا آپ نے دیکھا میں نے کیسی جنگ کی ہے؟ کہا بیٹے تم نے تو فاتح خیبر کی یاد دلا. تو علی اکبر نے کہا بابا اگر ایک جامع آب میسر آ جائے تو میں اس سے بھی کڑے حملے کرتا. اب سوچو باپ پر کیا گزر رہی ہوگی, وہ باپ جو پوری زندگی انتظار کرتا رہا کہ 18 برس کا کڑیل جوان مجھ سے کچھ مانگے, اور بیٹے نے مانگا بھی تو اس وقت کہ جب پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے, خیموں میں ایک قطرہ نہیں ہے. تو پوچھنے والوں نے, غور و فکر کرنے والوں نے غور و فکر کر کے بتایا کہ علی اکبر کو تو معلوم تھا کہ گھر میں پانی ہے نہیں, پھر کیوں بابا سے کہا کہ جامع آب میسر آ جائے. تو اب علماء مقاتل نے لکھا کہ جیسے ہی حسین نے کہا کہ بیٹا گھر میں پانی نہیں ہے, اگر پیاس لگی ہے تو اپنی زبان میرے دہن میں داخل کر دو, شاید نمی آ جائے. اب پتہ چلا کہ علی اکبر نے پانی کیوں طلب کیا تھا, اس لیے کہ جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں داخل کی فوراً باہر نکال کر کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاس ہے. علی اکبر چاہتے تھے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ میرے بابا کی پیاس سب سے زیادہ ہے. اتنا چاہنے والا باپ, اتنا چاہنے والا باپ اس طرح علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا ہے. ابھی تو روایت پڑھنے جا رہا ہوں, ابھی تو تیاری کر رہا ہوں تاکہ آواز گریہ بلند ہو جائے. اور یاد رکھنا جوانوں, علی اکبر کا ذکر آئے تو تم پر گریہ واجب ہو جاتا ہے, اس لیے کہ تم وہ قوم ہو کہ جس کے لیے رسول نے کہا تھا کہ
کہ اس قوم کے جوان علی اکبر پر، حسین کے جوانوں پر گریا کریں گے. اتنی محبت کہ صرف اس وقت تک محبت نہیں کہ جب علی اکبر کے لاشے پر گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے گئے اور علی اکبر کا لاشا اٹھایا اپنے کاندھے پہ رکھا اور علی اکبر کا لاشا لا کے ام لیلہ کے سامنے رکھ دیا اور اس کے بعد علی اکبر کا لاشا مقتل میں لٹا دیا. صرف محبت یہیں پر ختم نہیں ہوئی، حسین کا سر نوکے سنا پر آ گیا. ایک نیزے پر حسین کا سر، ایک نیزے پر علی اکبر کا سر اور نیزوں پر شہدائے کربلا کے سر. ہاں، جس مقام سے بھی یہ قافلہ گزرتا تھا، جب ٹھہرتا تھا قافلہ تو نیزوں کو نیچے رکھا جاتا تھا. ہر نیزے سے سر کو واپس نکالا جاتا تھا اور صندوقوں میں رکھ دیا جاتا تھا. ہر سر کو الگ الگ صندوق میں رکھ دیا جاتا اور جب صبح کو قافلہ روانہ ہونے لگتا تو پھر صندوقوں سے سر نکالے جاتے اور پھر نوکے نیزہ پر آویزہ کر دیے جاتے. ایسی ہی حلب سے پہلے ایک منزل پر یہ قافلہ رکا، اسیروں کا قافلہ روکا گیا. شمر بھی ہے، خولی بھی ہے، سارے اشتیاں ہیں اور ایک ایک کے پاس ایک ایک نیزہ ہے کہ جس پر شہدائے کربلا کے سر آویزہ ہیں. روکا گیا قافلہ، ایک ایک سر کو نکالا گیا، صندوقوں میں رکھ دیا گیا اور رکھ کر بڑی احتیاط سے رکھ دیا گیا. صبح ہوئی، قافلہ جاگا، کھانے پینے کے بعد نیزے منگوائے گئے، صندوقوں کو کھولا گیا، ایک ایک سر آویزہ کیا جا رہا تھا. اب جو دیکھا کہ حسین کا سر صندوق میں نہیں ہے، حسین کا سر صندوق میں نہیں ہے. اب ہوا یہی جو ہر وقت ہوتا رہا، شام تک جو ہوتا رہا. ایک بار شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا، اس نے سید سجاد کی پشت پر بے ادبی کر کے کہا کہ تم بنی ہاشم کا جادو ختم نہیں ہوتا، یہ بتاؤ کہ حسین ابن علی کا سر اس صندوق میں کیوں نہیں ہے. اور یہ کہاں گیا سر جبکہ تالا بھی لگا ہوا ہے. ایک بار سید سجاد نے روتے ہوئے کہا ظالم، تازیانہ مارنے سے پہلے ہی پوچھ لیتا، ذرا وہ صندوق کھول جس میں میرے بھائی علی اکبر کا سر رکھا ہوا ہے. اب جو صندوق کھولا گیا دیکھا حسین کا کٹا ہوا سر علی اکبر کے رخسار سے رخسار ملا ہوا اور آواز آ رہی ہے ولدی علی اکبر. اجروں کو بدلنا، ایسے گریا کرنا چاہیے. آنسوؤں کا انتظار نہ کیا کرو، آنسو کبھی آتے کبھی نہیں آتے، لیکن اس زبان پر تمہارا اختیار ہے کہتے جانا ہائے حسین. اس لیے کہ یہ منزلیں اور یہ دن بڑے کڑے دن ہیں، اس لیے کہ نبی کی نوازیاں سر برہنا جا رہی ہیں، سر برہنا جا رہی ہیں. اور آج سے کل 7 دن کے بعد زینب کا داخلہ دربار شام میں ہونے والا ہے. 2 سفر کو زینب کا داخلہ دربار شام میں ہونے والا ہے. اب شام سے بالکل قریب منزلیں ہیں، بالکل قریب منزلیں ہیں. سنتے جانا، جملے سنتے جانا، کیا کیا گزری ہے اس قافلہ عصمت و طہارت پر، کیا کیا گزری ہے. جیسے ہی بازار میں قافلہ داخل ہوا، ایک بار ایک مسجد سے ایک قاری قرآن باہر آیا. شور مچ رہا تھا، سیٹیاں بجائی جا رہی تھی، تالیاں پیٹی جا رہی تھی. اور جملہ سنو گے کہ تم سنتے ہو نا کہ آئینہ بندی کی گئی تھی. اس پر ہائے کہنا ضروری ہے. یعنی دونوں طرف، بازار کے دونوں طرف دیواروں پر آئینے لگائے گئے تھے، دونوں طرف آئینے لگائے گئے تھے. اس لیے نہیں کہ کوئی جشن منایا جا رہا تھا، اس لیے تاکہ قیدی اپنے آپ کو آئینوں میں دیکھیں کہ ہم کس عالم میں لائے جا رہے ہیں. آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے ان جملوں پر. کہا قیدی اپنے پھٹے حال کو ان آئینوں میں دیکھیں کہ ہم نے ان کا کیا حشر کیا، کس طریقے سے لے کے آئے ہیں. یہ نبی کے گھر والے ہیں، یہ عصمت کے گھر والے ہیں. دیکھو ہم نے وحی کا کیا عالم کیا ہے، ہم نے صاحبان قرآن کا کیا عالم کیا ہے. آئینہ بندی ہو چکی ہے اور سیٹیاں ماری جا رہی ہیں، کہہ لگائے جا رہے ہیں، تالیاں پیٹی جا رہی ہیں. ایسے میں جب شور ہوا مسجد میں پہنچا تو ایک قاری قرآن مسجد سے باہر آیا اور اس نے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے، لٹا ہوا قافلہ. اس نے دیکھا آگے آگے ایک مہاری ہے کہ جس کے ہاتھ میں اونٹوں کی مہار ہے، اس کے سر پر پھٹا ہوا امامہ ہے، اس کے دوش پر عبا نہیں ہے، اس کے پاؤں میں نالے نہیں ہے، وہ ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا ہے، وہ بیڑیوں میں کسا ہوا ہے، وہ توق خاردار میں بندھا ہوا ہے. اور چاروں طرف سے ہنسی کی آواز آ رہی. اس نے پوچھا یہ کون لوگ آ رہے ہیں اور پیچھے یہ خواتین کون ہیں؟ تو کہنے والے نے ہنس ہنس کے کہا ایک باغی نے بغاوت کی تھی، حاکم کے خلاف ایک باغی نے بغاوت کی تھی. آپ نے گریہ کر لیا، خدا آپ کو سلامت رکھے، لیکن اب سن لینا روایت پوری. کہا ایک باغی نے بغاوت کی تھی. یہی جملہ زینب کو کھاتا رہا.
کہ نانا جب آئی ہے نا، واپس آئی ہے مدینے میں، اور نانا کی قبر کی زری کو پکڑ کر کہا تو ایک جملہ یہ بھی کہا، نانا مجھے راستے بھر لوگ باغی کی بہن کہتے رہے، نانا راستے بھر مجھے لوگ باغی کی بہن کہتے رہے۔ یہ جملہ زینب پر تازیانہ بن کر لگتا تھا۔ کیا کیا گزری ہوگی زینب؟ تو لوگ کہہ رہے تھے باغی کے گھر والے آ گئے، باغی کے گھر والے آ گئے، اور یہ باغی کا بیٹا ہے کہ جس نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، ختم ہو گئی تقریر، خدا آپ کی ان آوازوں کو جنت البقیع تک پہنچا دے۔ وہ قاری قرآن آگے بڑھا، وہ حافظ قرآن آگے بڑھا اور سید سجاد کے سامنے آگے کھڑے ہو گیا، اور کھڑے ہو کے کہتا ہے شکر ہے خدا کا جس نے تمہیں اس مقام تک لے آیا، تم نے بغاوت کی تھی، شکر ہے خدا کا۔ جملے اس سے بھی زیادہ قریب تھے، اس سے بھی زیادہ قریب تھے، میں کیا کہوں کہ وہ جملے میں دہرا نہیں سکتا، ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، نقل کو فرماچت، وہ کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں ذلیل کر دی۔ سوچو امام حق کو کہا جا رہا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے امام کو کہا جا رہا ہے۔ ایک بار جب سب کچھ کہہ چکا، سب کچھ کہہ چکا، تو سید سجاد نے کہا بھائی تو قاری قرآن لگتا ہے؟ کہا میں قاری قرآن ہوں۔ کہا تم نے قرآن میں آیت تطہیر پڑھی ہے؟ انما یرید اللہ پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہا تم نے قرآن میں وآت ذی القربی حقہ پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہا تم نے قرآن میں سورہ دہر پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہا تم نے قرآن میں آیہ مودت پڑھی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا؟ کہاں پڑھی ہے؟ ایک دم چونک کر وہ قاری کہتا ہے تم یہ آیتیں مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ تمہارا ان آیتوں سے کیا مطلب ہے؟ تو اب سجاد نے روتے ہوئے کہا ارے وہ قربا ہم ہی تو ہے جن کی مودت واجب قرار دی گئی، وہ ہم ہی تو ہے، صاحبان تطہیر ہم ہیں، پیغمبر کے قربا ہم ہیں۔ ایک بار طلب کر کہتا ہے اے قیدی تجھے تیرے حق کی قسم جو